جس باغ کو میں نے بالکل ابتدائی شکل میں دیکھا تھا، اس باغ کو پھلا ہوا، پھولا ہوا، اپنے دائرے کو وسیع کرتا ہوا دیکھ کر جو اطمینان قلب مجھے حاصل ہوا ہے، اس پر میں شکر کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ مولا اس خیر کی دعوت کو کہیں رکنے نہ دینا۔ نہ صرف صاحبزادہ تسلیم رضا صاحب کی زندگی میں یہ سلسلہ قائم و دائم رہے، بلکہ ان کی آنے والی نسلوں میں بھی وہ ذمہ دار افراد، وہ اہل محبت پیدا فرما جو اس درود کی دعوت کو عام کرتے رہیں۔ تسلیم رضا، جیسے میں نے کہا، چھوٹے بھائی ہیں میرے۔ ابھی ان کی گفتگو میں سن رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ جب سے انہوں نے محافل نعت سے ایک اور جہت میں سفر شروع کیا، بزرگوں کے تذکار، بزرگوں کی صحبت سے روشن ہوئے، بزرگوں کی تعلیمات سے اپنے قلب کو منور کیا، تو یہ ایک ایسے جادہ نور پر چل پڑے ہیں جہاں کوئی بھی آدمی اپنے قریب آنے والے کسی بھی شخص کو اس راستے پر ڈالتا ہے جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے، اس لیے کہ صرف آپ کے کہنے سے کوئی کام نہیں ہوتا، آپ کے کر کے دکھانے سے ہوتا ہے۔ جب گفتگو عمل میں ڈھلتی ہے تو اس میں تاثیر از خود پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر یہ آج حلقہ اتنا وسیع ہو سکا ہے تو اس میں بنیاد ہے وہ اخلاص، وہ نیکی کی دعوت کا معیار، وہ درود کی محبت پیدا کرنے کا شعور جس کی اس معاشرے کو ضرورت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بر صغیر کے مسلمانوں میں، چاہے وہ کسی بھی سطح کا ہو، کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن اس کے قلب میں ہوتی ہے، اور قلب پاکیزہ ہوتا ہے۔ تھوڑی سی لو اس کی اور بڑھا لیں تو دل منور ہو جاتا ہے، راستے روشن ہو جاتے ہیں۔ تو میں ان کے نام پر ابھی بیٹھا غور کر رہا تھا، تسلیم بھی ہے اور رضا بھی ہے۔ اور پھر مجھے اکاڑوی صاحب ایک شعر پڑھتے تھے جس میں آتا تھا، ہمیں تسلیم و رضا والے۔ تو میں نے کہا دیکھیے، اللہ جب کسی میں تسلیم کی خو دیکھتا ہے اور اس کی رضا پر راضی ہونا دیکھتا ہے تو اسے کیسے نوازتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک حلقہ پیدا ہو جاتا ہے جو تسلیم و رضا کے ساتھ چلتا ہے، جیسا کہہ دیا ویسا کرتا ہے، جیسا سمجھا دیا اس پر آمنا اور صدقنا کرتا ہے۔ پھر انہیں ایک منزل ملتی ہے، وہ اطمینان کی منزل جو یقین کے ساتھ آتی ہے زندگی میں۔ ایک شعر سماعت کیجیے۔ میں دو عالم آپ سے مانگوں تو رکھوں گا کہاں، میں دو عالم آپ سے مانگوں تو رکھوں گا کہاں، آپ خالی ہاتھ دے دیں میرے خالی ہاتھ میں۔ جب کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس طرح اپنا خالی ہاتھ لے کر وہ ہاتھ مانگنے جاتا ہے تو کریم تو اسے کبھی نہیں لوٹاتے، کیونکہ وہ صرف قلب پر نظر کرتے ہیں، گفتگو پر نہیں، تکلف پر نہیں، لباس پر نہیں، چیخنے چلانے پر نہیں، دعوت کے اشتعال پر نہیں، دعوت کے گداز پر، دعوت کی نرمی پر۔ کیونکہ ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، ہمارے اطراف میں روز مذہبی مجالس منعقد ہوتی ہیں، لیکن ان مجالس کے ایجنڈے اتنے طویل ہیں کہ وہ سامع کو کسی ایک نقطے پر مرکوز کرنے سے عموماً دور رہتے ہیں۔ اگر کوئی صرف دعوت کو درود تک محدود رکھے اور پھر ایک مسلمان کو یہ احساس دلائے کہ درود پڑھنے والا کیسا مسلمان ہونا چاہیے، جو آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہو۔ میں نے ان عشاق کو بھی دیکھا ہے جو اپنے گھر کے دروازے پر اور اپنے اس گھر کے دروازے پر نقش کر لیتے تھے، یا داخل الدار صلی علی نبی المختار، اے دروازے میں داخل ہونے والے حضور پر درود پیش کر۔ تو جب زندگی اس مرحلے پر آتی ہے تو آدمی خود اندر سے نرم ہوتا جاتا ہے، اور جب نرم ہوتا ہے دل تو اسے خوف خدا پیدا ہوتا ہے،
اسے شرم نبی پیدا ہوتی ہے کہ مجھے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کی سیرت کا کچھ عکس میرے اندر ہونا چاہیے، ان کے تذکار کرنے سے ان کی گفتار کا کچھ معیار میرے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آج اجتماع میں کثیر تعداد میں نوجوان اور چھوٹے بچے موجود ہیں۔ مجھے میلاد النبی کی وہ محافلیں یاد ہیں گلبہار میں جو منعقد ہوتی تھیں پھول والی گلی میں۔ میں اپنے بچپن میں وہاں دریاں بچھاتا تھا، ابھی نعت پڑھنا شروع نہیں کی تھی، شوق تھا اور یہ ہوتا تھا کہ کوئی پڑھوا دے گا، تو وہ جب دیکھتے تھے جذبہ کہ شام سے آیا ہے اور دریاں بچھا رہا ہے تو کبھی کبھی پڑھوا بھی دیتے تھے۔ یہ سفر کا نقطۂ آغاز تھا، لیکن اللہ نے کہاں پہنچایا پھر؟ جو ہم تصور نہیں کر سکتے تھے حضور کے ذکر نے عطا کیا۔ اور جو اللہ اکبر، اور سچی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی در سے وابستہ ہو، اس کا قلب کیسا ہی ہو، اس کی طلب کیسی ہو، اس کی نیت کیسی ہو، یاد رکھیے کہ اس پارس سے لگ جانے کے بعد، مس ہو جانے کے بعد سونا بننا ہی بننا، صرف جڑے رہنا، انہی سے عشق کرو، ان کے راستے میں رہو، انہی سے عشق کرو، ان کے راستے میں رہو، درود پڑھتے رہو اور رابطے میں رہو۔ انہی سے عشق کرو، انہی سے عشق کرو، ان کے راستے میں رہو، درود پڑھتے رہو اور رابطے میں رہو۔ یہ جو رابطہ ہے یہ کن واسطوں سے ہے؟ اگر اس کا شعور آپ کو ہو جائے، اب یہ راستہ کیا ہے؟ یہ راستہ تاریخ کا وہ سفر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے لے کر آج کی مجلس تک واسطہ در واسطہ ہمیں اپنے بزرگوں سے اس کا فیض ملتا رہا۔ یہ سلسلہ، یہ کڑی کہیں ٹوٹی نہیں۔ یہ صبی الدین حسینی صاحب بیٹھے ہیں، گلبرگہ شریف کے ایک بڑا حوالہ ہیں۔ میں ان کے والد سے بہت نیاز مندی سے جا کے ملتا تھا اور کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو ہم ایک علاقے کے ہیں، دوسرا یہ کہ یہ خانقاہیں جو ہیں نا، یہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ کائنات کو اوپر سے دیکھا جائے اور اہل نظر دیکھیں، دوربین نہ دیکھے، وہ دوربین دیکھے جو دل سے دیکھتی ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی وہ نخلستان ہیں جہاں پانی ہے، جہاں ہوا ہے نر، جہاں انسان کی بنیادی ضرورت ہے، جو کھانے سے لے کے سماعت تک، کیونکہ اس زمانے میں ہم سب کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، سننے کا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک داستان ہے، غم ہے، تکلیف ہے، لیکن کہے کس سے؟ سننے کا حوصلہ صرف صوفی میں ہوتا ہے۔ اور وہ حوصلہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے۔ اور نسبت اجاگر کیسے ہوتی ہے؟ درود سے۔ وہ خود بھی درود پڑھتے تھے اور کثرت سے درود پڑھواتے تھے، تو اس سے کیا ہوتا تھا؟ طبیعت میں ایک اعتدال پیدا ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں ان میں سے ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن بظاہر، لیکن اس کا عمل معاشرے پر کتنا قیمتی ہوا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے راستے میں کسی نے مصافحہ کر لیا اور کوئی بات کہنے کی کوشش کی تو آپ نے اپنے ہاتھ کو کبھی اس سے جدا نہیں کیا اور اس کی بات مکمل ہوئے بغیر کبھی اس کو دور نہیں کیا۔ دین پھیلتا ہے عمل سے، دین صرف تقریر سے نہیں پھیلتا، بات کرنے سے نہیں پھیلتا، ایک خاص فضا میں گفتگو کرنے سے نہیں پھیلتا، اپنے مرتبے کے حساب سے نشر ہونے سے نہیں پھیلتا۔ جو لوگ اپنی ذات کا، اپنے حسب نسب کا، اپنی نام و نمود کا چراغ بجھا کر مجلس میں گفتگو نہیں کرتے، ان کی مجلس میں گفتگو تو ہوتی ہے، تاثیر نہیں ہوتی۔ اور وہ گفتگو جو تاثیر کے بغیر ہے، وہ گفتگو جو تاثیر کے بغیر ہے وہ ہوا میں معلق ہو جاتی ہے۔
چاہے نعت گو شعراء کے اشعار ہوں، نعت خوانوں کی گفتگو ہو، علماء کرام کی گفتگو ہو، یا صوفیہ کے خاموش اشارے ہوں، کیونکہ صوفی بہت کم بولتا ہے، صرف اسی وقت بولتا ہے جب دین کی بات بولنی ہو، ورنہ صرف آنکھ سے دیکھتا ہے، اور اس کے اطراف میں رہنے والے اس کی آنکھ کے اشارے سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ ایک ایسی مجلس ہے جس میں دل کی باتیں کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ اگر آج میں سے گفتگو کر لوں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں بچوں تک کچھ پہنچ جائے۔ میں نے ایک کتاب مرتب کی، اقبال کی نعت، فکری و تنقیدی مطالعہ۔ تو مجھے یہ تھا کہ اقبال کی نعت اردو کی نعت میں سب سے مختلف نعت ہے۔ انہوں نے کہیں نعت کو نعت کی طرح نہیں برتا، لیکن اسلوب وہ اختیار کیا کہ بات پہنچتی وہیں ہے جہاں نعت کی ہو۔ تو میں اقبال علیہ رحمہ کے مزار پر کبھی نہیں گیا تھا، حالانکہ سالوں سے لاہور جا رہا تھا، لیکن ظاہر ہے میں جس طرح کا کمزور آدمی ہوں، بہت ساری بے اعتدالیاں، بے تمیزیاں مجھ سے سرزد ہوئی ہیں اور آج تک ہوتی ہیں، لیکن پتہ نہیں دل میں کسی نے ڈالا، اور ڈالنے والا بھی کرم کرنے والا ہے۔ وہ پہلے دل میں ڈالتا ہے، ذہن میں ڈالتا ہے، یہ کرنا ہے، اور یہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس سے فائدہ کیا دینا ہے ہمیں۔ جیسے دعا ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے، پھر ہم سے دعا کرواتا ہے، پھر دعا کر کے قبول کر لیتا ہے، اسی طرح اس نے میرے دل میں ڈالا کہ اقبال پر ایک کتاب مرتب کی ہے، تو جاؤ اقبال سے تو کچھ بات کرو، ان سے دعا کی درخواست کرو۔ تو میں اقبال علیہ رحمہ کے مزار پر جانے کے لیے چند دوستوں کو لے کر، جون کی گرمی، لاہور کا موسم، اور میں طبیعتاً نازک مزاج آدمی، میں نے یہ کہا کہ میں فاتحہ پڑھتا ہوں مسجد میں، ظہر پڑھوں گا، فاتحہ وہیں سے پڑھتا ہوں تاکہ کم وقت لگے میرا، اور پھر مزار شریف میں چلا گیا۔ ارادہ یہ تھا کہ جو بات لے کے آیا ہوں دل میں وہ کہوں گا کہ آپ کے حوالے سے ایک کتاب مرتب کی ہے، اس کو قبول فرما لیں۔ یہ بات میں نے کہی، جو میرے ساتھ لوگ آئے تھے نہ جانے کیوں وہ باہر رک گئے، وہ صرف یہ دیکھتے رہے کہ میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ جب میں نے دل میں کچھ سکینت محسوس کی تو باہر آ گیا، اب ہم چلے کسی طرف۔ تو اس میں 3 لوگ میرے دوست تھے، اور ایک آدمی اجنبی تھا جس کو میں نہیں جانتا تھا۔ تو انہوں نے، اس آدمی نے اپنے دوست سے کہا کہ میں سر سے کوئی بات کہنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہو۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ آپ یہاں آئے تھے اور کچھ بات کر رہے تھے، تو مجھے لگا کہ آپ کو یہ بات بتانی چاہیے۔ میں نے کہا بتائیے۔ کہنے لگے میں فیصل آباد کے قریب ایک دارالاحسان جو ادارہ ہے، اور وہاں جو بزرگ تھے صوفی برکت علی، ماشاءاللہ، اور بڑا نام تھا ان کا اور بڑا کام تھا، اور واقعتاً وہ اللہ کے برگزیدہ ولیوں میں سے۔ یعنی کہ میرا دوست جو ہے وہ صوفی برکت علی کا ڈرائیور تھا۔ تو صوفی برکت علی صاحب کا معمول یہ تھا کہ وہ فجر پڑھ کے سو جاتے تھے اور پھر ظہر پر اٹھتے تھے، اس دوران انہیں کوئی نہیں اٹھاتا تھا، اور معمول یہ تھا کہ وہ کبھی رات کو ہی نکلتے تھے، اگر کہیں داتا صاحب جانا ہو، کسی جگہ سفر کرنا ہو تو رات میں کرتے تھے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ ایک دن صوفی برکت علی صبح صبح اپنے وقت سے پہلے دروازہ کھول کر اچانک باہر آ گئے، اور ڈرائیور کو کہا کہ گاڑی نکالو، داتا صاحب جانا ہے۔ اب دیکھیے مجھے کیا دیا جا رہا ہے، داتا صاحب جانا ہے۔ ڈرائیور کیا کہہ سکتا تھا، اس نے گاڑی نکالی، وہاں پہنچ گئے۔ صوفی برکت علی صاحب کا معمول یہ تھا کہ وہ جب بھی داتا صاحب جاتے تھے تو وہاں مراقبہ کرتے تھے اور دیر تک ذکر اذکار کرتے تھے۔ اس دن 2-3 منٹ میں نیچے آ گئے اور کہنے لگے اقبال کے مزار پہ چلو۔ اقبال کے مزار پہ چلے، وہاں 15 منٹ لگ گئے۔ 15 منٹ کے بعد دوبارہ گاڑی میں آ کے بیٹھے، اور اب ڈرائیور کو راستہ بتا رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے جنہوں نے دیکھا ہو کہ اس کے پیچھے جو علاقہ ہے بہت تنگ ہے اندرون لاہور کا، ایسے چلو ایسے چلو ایسے چلو، تھوڑی کھلی جگہ آ گئی۔ اس جگہ میں ایک جنازہ تیار کھڑا تھا۔ صوفی برکت علی صاحب جیسے اترے، ایک صاحب نے انہیں کھڑا کیا، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور گاڑی میں بیٹھے، کہنے لگے واپس چلو۔ اب ڈرائیور پریشان تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے سب،
آج معمول سے ہٹ کر ہر چیز ہو رہی. وہ واپس آ گئے 2-3 روز بعد. جب صوفی صاحب کا موڈ کچھ ایسا تھا کہ اس نے دیکھا کہ اس وقت یہ بات ہو سکتی ہے، تو اس نے پوچھا کہ حضور اس دن آپ اچانک نکلے، کبھی ایسے جاتے نہیں ہیں، کیا وجہ تھی؟ انہوں نے مسکرا کے جواب دیا کہ داتا صاحب کا حکم ہوا کہ فوراً آؤ. جب انہوں نے کہا فوراً آؤ تو میری کیا مجال ہے کہ میں تاخیر کرتا. میں فوراً گیا، اور جیسے ہی وہاں گیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا کیا تم آ گئے، میرے دوست اقبال کو تم سے کوئی کام ہے، وہاں چلے جاؤ. اب سوچئے زمانہ، دونوں کا زمانہ دیکھیے، داتا صاحب کا زمانہ اور اقبال کا زمانہ، اور میرے دوست کا لفظ. میرے دوست اقبال کو تم سے کوئی کام ہے، وہ بتا دیں گے، جاؤ. یہ وہاں گئے تو اقبال نے مسکرا کے دیکھا، اچھا آپ کو بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے بھیجا. اقبال نے کہا میرے عزیزوں میں کسی کا انتقال ہوا ہے، میں نے داتا صاحب سے درخواست کی تھی کسی اللہ والے کو بھیجیں جنازہ پڑھانے کے لیے. یہ مقام و مرتبہ کیسے ملتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اور یہ میں اپنے بچوں سے بات کر رہا ہوں کہ بیٹے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے علاوہ دین کچھ نہیں ہے. اگر دین کو 2 لفظوں میں سمیٹیں گے تو عشق رسول بنے گا. دنیا میں دین کے حوالے سے جو بات سمجھنی ہو، اپنی آنکھ پہ پہلے یہ عینک پہن لینا. بہت بات بات کی بولیاں اس زمانے میں ہیں، بہت بات بات کے نظریے ہیں. ہم نے 60 برس میں جتنا دین سنا، پڑھا، اب اس سے ایک نئی سے نئی چیز اور نیا سے نیا فساد ہمارے سامنے آ رہا ہے، جو سب سے زیادہ ہمارے یقین کو متزلزل کر رہا ہے. کہ ہمارا یقین جن چیزوں پہ ہے، بلیو ہے، وہ کسی طرح برباد ہو جائے. مسلم امہ نے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے رشتے کو سختی سے اس دامن کو پکڑ کے رکھا اور لپٹے رہے حضور کے دامن سے، ہمیں کوئی مصیبت توڑ نہیں سکتی. لیکن جب ہمارے دلوں میں مال کی محبت پیدا ہو جائے، ہم اس ہر قربانی کے لیے تیار نہ ہوں جو اللہ نے ہم سے لینی ہی لینی ہے. میں تمہیں آزماؤں گا جان سے، مال سے، اولاد سے، اور ہم ذہنی طور پر اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہو پاتے ہیں. لیکن جب حضور کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی دلوں میں، تو یقیناً ہم اس کے لیے بھی تیار ہوں گے. اور اب وقت زیادہ دور نہیں ہے. اب صوفیہ نے اور صوفیانہ مزاج کے لوگوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. درود ہمیں گداز کے ساتھ ساتھ جرت اور غیرت بھی دلاتا ہے، اس لیے کہ جو حضور کا مزاج ہے وہی درود پڑھنے والے کے مزاج میں آتا ہے زندگی کے مراحل میں. اللہ آپ سب کا حافظ و حامی و ناصر ہو. میں صاحبزادہ تسلیم رضا کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے یہ چند کلمات خیر کہنے کے لیے ایسا قیمتی اجتماع مجھے عطا فرمایا. نعتیں پڑھتے رہتے ہیں، نعتیں پڑھتی رہیں گی جائے گی دنیا میں. یہ بھی نعت ہی ہے، ہر خیر کی بات نعت ہے. راستے سے اس خیال سے پتھر ہٹا دینا کہ میرا کوئی انسان، کوئی بھائی، کوئی دوست راستے میں چلتے ہوئے ٹھوکر لگنے سے زخمی نہ ہو جائے، یہ بھی نعت ہے. لوگوں سے نرمی سے بات کرنا نعت ہے. لوگوں کے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا نعت ہے. ہمارے بزرگ دعا کرتے تھے یا اللہ ہمیں کھانا کھلانے اور کھانا کھلانے کی ترغیب دینے کی توفیق عطا فرما. تو میرے سامنے بھی کسی نے کی، وہ شاعری میں شاگرد تھے میرے اور عمر میں بڑے تھے. تو میں نے ان سے مذاقاً کہا کہ آپ بڑے آدمی ہیں، آپ تو یہ دعا کر سکتے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے کہا نہیں، اللہ جب یہ توفیق دے گا تو بڑا بھی کر دے گا. اور پھر وہ وقت آیا کہ اللہ نے اس اعتبار سے بھی بڑا کیا. تو اپنی دعا میں وہ مانگو جس کے ملنے کی توقع ہی نہیں ہے. اللہ کے یہاں کمی تھوڑی ہے. یہ جو لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ خود ایک ایسی بڑی نیکی ہے جو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. اللہ اپنے ضرورت مند کو آپ کے دروازے تک اپنے فضل ہی سے بھیجتا ہے. میری تسلی ہو گئی ہے، آپ نے میری بات سن لی اور اللہ نے مجھ سے پہنچانے کا ذریعہ بنا دیا. اور اس کا سہرا صاحبزادہ تسلیم رضا صاحب کے سر ہے. اللہ ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. یہ جب بھی دعوت دیتے ہیں میں اپنی ذمہ داری سمجھ کر آتا ہوں.